أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیز اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ جلسہ مبارک کرے۔ جلسے کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ کسی بھی مدرسے کا یا کسی بھی مکتب کا جلسہ ہو، اس کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ بات ہماری توجہ چاہتی ہے، درخواست کروں گا میں خواتین و حضرات سب سے ہی کہ بات دھیان کے ساتھ سنیں۔ تو جلسے کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو جلسے میں شرکت کر کے اور جلسہ دیکھ کر ہماری نگاہوں میں، ہمارے دل و دماغ میں مکاتب اور مدارس کی عظمت پیدا ہو۔ یہ مکاتب اور مدارس، یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے اساتذہ کس طرح سے انتھک محنت کر کے، جان توڑ محنت کر کے ہماری نسلوں کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری نسلیں آگے کی رہنما ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے۔ فرمایا میں نے بہت غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کی تنزلی اور مسلمانوں کے انحطاط کی کیا وجہ ہے۔ فرمایا سارے غور و فکر کے بعد بیچ میں ایک بات میں عرض کر دوں، اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے تو بھائی برائے مہربانی ویڈیو نہ بنائیں۔ مکاتب اور مدارس یہ اسلام کے اور دین کے قلعے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں غور و فکر کیا، امت مسلمہ انحطاط میں اور تنزلی میں کیوں ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 وجہ میرے ذہن میں داخل فرمایا۔ ایک تو قرآن پاک کی تعلیم سے دوری۔ یہ جو آج مکاتب نظر آ رہے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تمنائیں اور آپ کی محنتیں اور کاوشیں کہ مالٹا سے رہائی کے بعد آپ نے مکاتب کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ دوسری بات، مسلمانوں کی آپس کی تفریق، آپس میں متحد نہ ہونا، جس کو قرآن مجید میں کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ کہ مسلمانوں تم آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، آپس میں ایک ہو کر زندگی گزارو۔ اگر تم آپس میں ہی بٹ گئے، تفرق، تشدد اور تقسیم کا شکار ہو گئے تو تمہاری پھر ہوا اکھڑ جائیں گی اور تم بزدل ہو جاؤ گے، اور باطل طاقتیں اس کا خوب استعمال کریں گی۔ باطل طاقتیں کیا کریں گی؟ اس کا خوب استعمال کریں گی۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے ان جلسوں کا۔ یہ سوال ہے کہ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ مدارس اور مکاتب کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو، یہ اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ مکاتب اور مدارس ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم بھی محفوظ ہیں، ہمارا دین بھی محفوظ ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ارتداد سے محفوظ ہیں۔ کیونکہ ہر بچے کی تربیت مکتب میں ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی ولی بن کر یا کوئی عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس طرح سے عمارت ثریا ستارے تک بلندی تک پہنچ جائے، اگر ٹیڑھا پن رہے تو دور نہیں ہوتا۔ رشتہ اول چنار معمار کر تا ثریا میر اول دیوار کر۔ بچوں کی تربیت جو ہوتی ہے اصل مکتب میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کے اپنے عبادت، مسائل اور دینی خدمات سے جب فارغ ہوتے تو اپنی والدہ کے سر میں پھر تیل لگاتے۔ والدہ کہتی تم اتنے بڑے امام اور میری خدمت کرتے، تو کہتی امام شافعی کو امام شافعی آپ ہی نے بنایا، آپ اگر مکتب میں نہیں بھیجتی، دین کی تعلیم مجھے نہیں دیتے، تو امام شافعی کہاں سے امام شافعی بن جاتے؟
تلوے دباتے اپنی والدہ کی خدمت کرتے کرتے اور پیروں کو چوم لیا کرتے اور کہتے میں آپ کے پیروں کو نہیں چوم رہا ہوں، میں تو جنت کو چوم رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت کیا ہے؟ کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ تو مکاتب اور مدارس کی اہمیت اور عظمت پیدا ہو، ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکاتب اور مدارس میں داخل کرائیں۔ اگر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی، تو ہر مسلمان کا بچہ ہمارا بچہ ہے۔ ہر مسلمان کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر ہم مکتب میں داخل کرانے کی کوشش کریں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ ایک خاتون بہت دیندار تھی، مگر ان کے شوہر جو تھے وہ نافرمان تھے۔ وہ بڑی فکر کرتی تھی اپنے شوہر کے متعلق۔ ایک وقت آیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، نافرمانی کی حالت میں، زندگی میں سدھار نہیں آیا، بیوی فکر کرتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن یہ امید سے تھی۔ انتقال کے کچھ مہینے کے بعد ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس نے دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ شوہر نے تو نافرمانی میں زندگی گزاری اور میری محنت رنگ نہیں لائی، لیکن یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے کاش یہ سنور جائے، اس کی زندگی بن جائے، یہ کچھ دین کی خدمت کر لے۔ اس رخ پر تربیت بھی کی، دعا بھی مانگی۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اس خاتون نے بچے کو مکتب میں داخل کرا دیا، جیسے آپ کے مکتب کے بچے۔ بچہ گیا پہلے دن مکتب میں اور بچے نے پڑھا، استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ بچے کا جو نافرمان باپ، جو قبر کے عذاب میں مبتلا تھا اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کو اٹھایا۔ فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ، یہ نکمہ نافرمان زندگی بھر تیری نافرمانی کرتا رہا اور عذاب کا مستحق، تو نے اس پہ اچانک عذاب کیسے اٹھا لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس باپ کے ننھے بچے کی زبان پر ہمارا پاک نام رحمان اور رحیم جس ننھی زبان سے نکلا ہو، ہماری ذات کو غیرت آئی کہ ہم اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا، تو ہم نے عذاب قبر کیا کر لیا کہ عذاب قبر اس سے اٹھا لیا۔ دوستو بزرگوں، ہم نہیں جانتے یہ ہمارے بچے آج مکتب میں جائیں گے، ہم ان کا داخلہ کرائیں گے، ان کی فکر کریں گے، آگے چل کر انہی میں سے امت کو شافعی، غزالی، ابو حنیفہ جیسے ائمہ ملیں گے۔ عجیب واقعہ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نظام بادشاہ نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ مدرسہ قائم کرنے کے بعد ایک رات بھیس بدل کر طلبہ کی نگرانی کے لیے نکلا کہ طلبہ کی نیت کیا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کے حوصلے کیا ہیں، ان کے پیچھے کن بنیادوں پر محنت کی جا رہی ہے۔ الگ الگ طلبہ سے ملاقات کی، بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہمارے ابا امام ہیں تو ہم بھی پڑھ کر امام بن جائیں اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا ابا قاضی صاحب ہیں، ہم بھی پڑھ لکھ کر قاضی صاحب بن جائیں۔ کہاں کسی کی نیت میں اخلاص نہیں۔ اپنی ذہنیت بدل دی کہ اب تو اس مدرسے کو بند کرنا ہے، اس مدرسے کو تالا لگانا ہے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بچہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ میں پڑھ رہا ہے۔ یہ بادشاہ اس کے پاس گیا، بچہ متوجہ نہیں ہوا۔ بھائی بچے کیا بات ہے، ہم تم سے ملنے آ رہے ہیں، تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، کیا بات ہے؟ کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ علم تم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا سے جہالت کو دور کریں۔ اچھا، اور ہم علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ حضور والا مبارک علم ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت کے اندر اس طرح سے داخل ہو جائے کہ زندگی سنت شریعت پر آئے۔ نظام الملک وہاں سے آگے بڑھے اور انہوں نے اب اپنی نیت کو بدلا۔ کہا میں مدرسے کو بند کرنے والا تھا، مگر اب اس مدرسے کو چلاتا رہوں گا، چاہے اس ایک بچے کی وجہ سے مدرسہ چلتا ہے۔ اور یہ بچہ بڑا ہو کر
غزالی وقت بنا، جسے ہم اور آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہمارے یہ بچے کہاں تک پہنچے۔ تو دوسری بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے مکاتب اور مدارس کو اپنے طلبہ سے اور اپنے بچوں سے آباد کریں۔ اور تیسری بات ان جلسوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ علماء، یہ انتظامیہ، یہ اساتذہ ہماری نسلوں پر محنت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی سرمایہ دے رکھا ہے، ہمارے مال کا سب سے بڑا مصرف مدارس دینیہ اور مکاتب دینیہ، یہ ہمارے مال کا مصرف ہے کہ کس مکتب میں کیا ضرورت ہے، کس مدرسے میں کیا ضرورت ہے، جتنی ہماری بساط ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے، اس کے بقدر ہم اس مصرف میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور دوستو عزیزو، یہ بچے مکتب میں آ کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب بات آگے طلبہ اور اساتذہ سے ہٹ کر ہم اور آپ کے لیے ہے۔ ہمارے جو شرکاء موجود ہیں، خواتین پردے کے پیچھے موجود ہیں، قرآن مجید کی تعلیم صرف اپنے بچوں کو دے دینا اور یہ بچے مکتب میں جا کر قرآن مجید پڑھ لیں، مگر دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے، قرآن مجید سے ہمیں کتنی محبت ہے، قرآن مجید سے ہمیں کتنا شغف ہے۔ یہ امت تو ہے ہی قرآن والی امت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو ایک مستجاب دعا دے کر بھیجا۔ نبی محنت کرتا، اپنی محنت کی انتہا کو پہنچتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے 950 برس محنت کی، تھوڑے لوگ ایمان لائے، تو اب کیا کیا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ روئے زمین پر ایک تیرے نافرمان کو اور تیرے منکر کو باقی مت رکھ۔ طوفان نوح آیا، پہاڑوں سے ٹکرایا، چٹانوں سے ٹکرایا، اور ایمان والوں کے علاوہ ساری قوم نیست و نابود ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے ایسی بادشاہت اور سلطنت عطا کر جو میرے علاوہ تو کسی کو نہ دے۔ اللہ نے ان کی اس مستجاب دعا کو اس طرح سے قبول کیا کہ ہواؤں پر ان کی حکومت، فضاؤں پر ان کی حکومت، سمندروں پر ان کی حکومت، ہوا میں اڑنے والے ہر پرندے پر ان کی حکومت، اور سمندر میں تیرنے والی ہر مچھلی پر ان کی حکومت، کہ ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے اشارے سے چلا کرتی تھی۔ ہر نبی نے اس دعا کا استعمال کیا۔ قربان جائے کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا میں نے اس دعا کو نہیں مانگا، قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھا ہوں، اس دعا کے ذریعے سے اپنی امت کی سفارش کرو۔ کیسے شفیق نبی امت پر، کیسے مہربان، اللہ اکبر۔ تو بہرحال انبیاء کو یہ دعائیں دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں نے مل کر جو محنتیں کی اور جو امتحانات اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے اس میں جو کھرے اترے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حکم ہوا بیوی بچوں کو لکو دک چٹیل میدان میں ڈال دو، جہاں نہ پانی نہ پر مارتا کوئی پرندہ، اس میدان میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ حکم ہوا بیٹے کے گلے پر چھری پھیرو، ذبح کر دو، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ بیٹوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ بیٹے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ساری قربانی میں کھرے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہیں، اسماعیل مانگو کیا مانگتے ہیں، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا دعا مانگی، جس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ ہماری نسل میں اور ہماری اولاد میں
ایک نبی ایسا بھیج دیجئے جو تیری کتاب کی تلاوت کر کے امت کو سنائے اور تیری کتاب کی تعلیمات دنیا میں اور انسانیت میں عام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس طرح سے قبول کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اور اولاد میں ایک ہی نبی آئے ہیں، فرد فرید، صادق و مصدوق، صادق و امین، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر اپنی یہ مقدس کتاب کو نازل فرمایا، قرآن مجید کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآنی زندگی۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ امی جان نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو قرآن کے صفحات میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات میں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو قرآن مجید والا بنایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کلام مجید کو اٹھاتے، اپنی آنکھوں سے چومتے اور فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب اور یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شوق قرآن مجید سے کہ انصار کے درمیان آپ تشریف لائیں اور آپ کے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے معمول کی تلاوت باقی رہ گئی تھی، اس کو میں نے مکمل کیا، اس وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان غزوے میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، کچھ قبیلے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات سے اس لیے انکار کر دیا کہ میری تلاوت کا کچھ حصہ ابھی پڑھنا باقی ہے، میں جب تک اسے نہ پڑھ لوں کسی اور سے ملاقات نہیں۔ میرے دوست عزیزوں، خالی بچوں کو قرآن مجید پڑھا لینا اور مکتب میں بھیج دینا یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا قرآن مجید سے کیا شرف ہے؟ ہمارا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے؟ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے دوستو۔ گھر میں قرآن مجید رکھے رہتے دھول بیٹھ جاتی ہے، اس سے بڑھ کر مسجدوں میں قرآن مجید رکھے رہتے دھول بیٹھ جاتی ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں رہتا۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے ایک بزرگ، ہم ان کے ساتھ سفر میں تھے، ایک گھر میں قیام ہوا، وہ اپنا قرآن مجید کہیں بھول گئے۔ گھر والوں سے کہا میرے معمول کی تلاوت باقی ہے، قرآن مجید مجھے لا کر دے دو۔ آپ یقین مانیں اس گھر میں قرآن مجید موجود نہیں تھا، ایک مسلمان کا دیندار گھرانے کا گھر۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا سلوک ہے؟ فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے کو عزت عطا فرماتے ہیں، بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں وہ؟ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کو سیکھتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو قرآنی زندگی کو اپناتے ہیں، جو قرآن پاک والی زندگی دنیا میں اور انسانیت میں عام کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ذلیل اور رسوا اور نامراد ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ معاف بھی فرمائے، حفاظت بھی فرمائے، جو قرآن مجید کو نہ چھوتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں یہ طے کرنا ہے روزانہ کا ہمارا معمول کچھ نہ کچھ قرآن مجید پڑھنے کا ضرور ہو۔ گھر سے نکلنے سے پہلے، دکان جانے سے پہلے، کاروبار میں جانے سے پہلے، اپنی ملازمت میں جانے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، قرآن مجید کی کچھ مخصوص صورتوں کا اہتمام جس کے فضائل بیان کیے گئے۔ اور دوستو بزرگوں، آنے والا ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ یہ تو ہے ہی قرآن مجید کا مہینہ، اس کے استقبال اور اس کی تیاری میں ابھی سے تلاوت کو بڑھا دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رمضان المبارک کی تیاری اس طرح سے کیا کرتے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ اپنی کمر کس لیا کرتے۔ کوئی اہم کام ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے بھائی میں تو یہ کام کر کے رکھ لوں گا، میں نے کمر کس لیا اپنے اس کام کے لیے۔ آپ نے رمضان کی حیات مانی، رجب جو مہینہ گزر گیا ہے،
آپ رجب سے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس دعا کا ہم میں سے ہر ایک اہتمام کرے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیں. رمضان کی حیات اور رمضان کی زندگی مانگی ہے. کتنے ایسے تھے جو پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہے، اور ہمارا کوئی آگے کے لیے بھروسہ نہیں. اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ہمارے ناگپور کے ایک ذمہ دار ساتھی بزرگ AR خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھی، ساتھیوں سے کہنے لگے تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان دکھا دے، اور دوسرے دن فجر میں خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، زندگی نے وفا نہیں. تو رمضان کی حیات مانگی. یہ شعبان کا مہینہ جیسے سیزن کا مہینہ ہوتا ہے نا، کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، دیکھو بھائی یہ مہینہ میرے سیزن کا ہے، میرے کاروبار کا موسم ہے، اس مہینے کسی نے چھیڑنا نہیں، میں کہیں جا نہیں سکتا. ہم مسلمانوں کے لیے یہ شعبان اور یہ رمضان آخرت بنانے اور کمانے کے سیزن ہے. شعبان کے معنی ہی پھیلنے کے اور بکھرنے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ شعبان میں اللہ کی رحمتیں مسلمانوں پر پھیل جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، مگر قدردانوں کے لیے اور وصول کرنے والوں کے لیے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب جو مہینہ گزر گیا کہ رجب کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا رجب کی تمام مہینوں پر وہ فضیلت ہے جو کلام پاک کی ساری کتابوں پر فضیلت ہے. اور جو مہینہ چل رہا ہے شعبان، اس کی تمام مہینوں پر کیا فضیلت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی تمام مہینوں پر وہ فضیلت ہے جو میری تمام نبیوں پر فضیلت ہے. اور آنے والا مہینہ رمضان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی تمام مہینوں پر وہ فضیلت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام مخلوقات پر فضیلت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کے قرآن مجید کا مہینہ. کیا مطلب؟ پورا قرآن مجید رمضان میں نازل نہیں ہوا. قرآن مجید تو 30 سال کے عرصے میں نازل ہوا، مگر سال بھر میں جتنا قرآن مجید آسمان دنیا سے نازل ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ رمضان المبارک میں اس کا پورا دور کیا کرتے. اس لیے دوستو بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ ابھی سے اس کے استقبال کے لیے ہماری تلاوت بڑھ جائے، ہماری عبادت بڑھ جائے، ہماری ذکر و دعا بڑھ جائے. یہ رمضان کا ایسے استقبال ہے جیسے سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، اور صبح صادق خوشخبری لاتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، سارے عالم کو اور ساری انسانیت کو اپنے نور سے منور اور روشن کرنے والا ہے اور جگمگانے والا ہے. اسی طرح سے شعبان آ گیا ہے. یہ رمضان کا استقبال اور رمضان کی خوشخبری لے کر آیا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آ گیا، برکتوں کا مہینہ آ گیا ہے، رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے. تم سب اس کی تیاری میں لگ جاؤ. اللہ کی طرف سے آواز لگنے والی ہے، اعلان ہونے والا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طالب آگے بڑھ، رمضان آ گیا ہے، رمضان میں جتنی خیر کرنی ہے کر لے، خیر کا مہینہ آ گیا. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر. اور اے برائی کے چاہنے والے، اے بری چیزوں کے چاہنے والے، اے شر و فساد کے چاہنے والے، رک جا، اب تو رک جا، اب تو رمضان آ گیا. تو دوستو بزرگوں، ابھی سے ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کی مستورات کو بھی اس کی ترغیب دے. اے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی فخر کے طور پر نہیں، کہ ہمارے گھر کی مستورات، روزانہ کے گھر کے جتنے کام کاج ہیں، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، بچوں کی تیاری، اس کے ساتھ ساتھ 15 سے 20 پارے روزانہ تلاوت کر لیتے ہیں. اب بتاؤ، ہمارے مینو بنتے ہیں، افطاری کے مینو بنتے ہیں، کھانے کے مینو بنتے ہیں، گھر کی مستورات کو ہم اس میں مشغول کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو اس میں مشغول کر دیتے ہیں. ابھی سے تیاری کرائیں، اپنے گھر کی مستورات کو ابھی سے عزم کرائیں کہ رمضان المبارک میں اتنے قرآن مجید پڑھنا ہے، ایسی دعائیں مانگنا ہے، ایسی تیاری کرنا ہے. اور تیسری بات دوستو عزیزوں، کہ یہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور
اور آپ کی ذات مبارک ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مشعل راہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل اور اسوہ حسنہ ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو یہ قرآن مجید ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ وجہ کائنات ہے، یہ وجود کائنات ہے۔ اب کسی کے لیے ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کسی کی راہ پر چل کر اور کوئی کسی کے راستے پر چل کر اور کوئی کسی کے طریقے کو اپنا کر اور کوئی کسی کے دامن کو تھام کر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا، سوائے ایک راستہ، سوائے ایک طریقہ، سوائے ایک راہ، وہ کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ کا طریقہ، آپ کی زندگی اور آپ کی معاشرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی دے کر گئے، ایک پاکیزہ حیات دے کر گئے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضور والے معاشرے کو اور حضور والی زندگی کو ہم مسلمانوں نے کتنا اپنایا، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کفار مکہ نے تو ہوش کے کانوں سے سننے کی اور سمجھنے کی بات ہے دوستو عزیزو، کفار مکہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، مگر ہم مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اور آپ کی معاشرت کو اپنے گھروں سے نکالا۔ حضور کی زندگی اپنانا تو بہت دور کی بات، اور انسانیت میں عام کرنا اور پھیلانا تو بہت دور کی بات۔ ہمارے جوان دیکھیے، ہمارے لڑکے دیکھیے، ہماری بچیاں دیکھیے، ان کی زندگی کس رخ پر جاتی ہے، کون سی زندگی کو انہوں نے اپنایا؟ یورپین کلچر، مغربی تہذیب، وہ یورپ جہاں جا کر، وہ مغرب جہاں جا کر سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور ڈوبتا ہوا سورج اعلان کرتا ہے دیکھو یہاں کر میں ڈوب رہا ہوں۔ تم مسلمانوں نے کون سی زندگی کو اپنایا؟ تمہارے جوانوں نے، تمہارے لڑکوں نے، تمہاری لڑکیوں نے۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لقمہ نیچے گر گیا تو لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ کسی نے کہا یہ شاہی دسترخوان پر آپ کیا حرکت کر رہے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کیا جواب دیا، اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں اور ان بیوقوفوں کی وجہ سے میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں چھوڑ دوں؟ تمہارے نبی تمہیں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا سکھاتے ہیں۔ فرمایا ہمارے نبی تو ہمیں استنجا اور بیت الخلاء کرنا بھی سکھلاتے ہیں، اسے کیسے کیا جاتا ہے، اس میں بھی انسانیت کو باقی رکھو، جانور مت بن جاؤ، جانور کی طرح نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور کی زندگی کے رنگ میں اپنے آپ کو کیسا رنگا، اللہ اکبر۔ حضور کی مسکراہٹوں کو صحابہ نے محفوظ کیا، حضور کے چلنے کو صحابہ نے محفوظ کیا، حضور کے دیکھنے کو صحابہ نے محفوظ کیا، حضور کے رونے کو صحابہ نے محفوظ کیا، حضور کے کھانے پینے سونے کو صحابہ نے محفوظ کیا، اور